السلام علیکم. السلام. خیریت سے ہیں مفتی صاحب؟ جی دراصل مفتی صاحب سوشل میڈیا پر ایک سوال گردش کر رہا ہے، تو میں نے سوچا آپ سے تھوڑا اس تعلق سے بات کی جائے. آپ کون؟ آپ کا اس میں گرام میں محمد عمران، کہاں سے بول رہے ہیں؟ یو پی سے. آپ کون سا سوال؟ ہاں، سوال یہ ہے کہ ایک ہندا نام کی لڑکی تھی، اس کا جی 20 سال پہلے نکاح ہوا تھا کسی زید نام کے لڑکے کے ساتھ میں. مطلب یہ جی سمجھ لیجیے کہ جو پوسٹ میں ہے وہ غالباً میں سب کچھ ہی آپ کو بتاؤں گا. جی ہو سکتا ہے نام میں کچھ کنفیوژن ہو جائے تو اس کے لیے معذرت. تو اس کا زید نام کے جی نہیں، سن تو لیجیے. جو ہندا تھی اس کا زید نام کے بندے کے ساتھ میں نکاح ہوا تھا 20 سال جی پہلے سے. جی تو اب ہوا یہ کہ 20 سال بعد ان کا کچھ لڑائی جھگڑا ہوا، آپس میں اختلاف تنازع ہوا دونوں کا، میاں بیوی کا. جی تو وہ تنازع جو اس کا بھائی تھا ہندا کا، جی اس نے وہ تنازع عام لوگوں کے درمیان یعنی ایک پنچایت کے درمیان اس نے یہ بول کر مزید بڑھا دیا کہ اس نے اس جی کو طلاق دے دیا ہے زید نے. جی اس پر اس سے اللہ کی قسم کھلائی گئی تو جی وہ اللہ کی قسم کھا گیا. تو جو پنچایت تھی انہوں نے مفتیان کرام کو فتویٰ بھیجا، جی تو مفتیان کرام نے وہ عورت اس کے لیے حرام کر دی. جی اب اس کا کچھ دن قبل کسی دوسرے بندے سے نکاح ہو گیا، یعنی جب طلاق ڈکلیئر ہو گئی عدت وغیرہ کے بعد میں. جی اب جب اس کا دوسرے بندے سے نکاح ہوا جی تو ہوا یہ کہ وہ جو اس کا بھائی تھا ہندا کا یعنی جی زید کا سالہ، جی اس سے جب کڑائی سے سختائی سے اور باریکی سے چھان بین کیا گیا تو اس نے جی یہ قبول کر لیا کہ بھئی میں نے جو قسم کھایا تھا وہ جھوٹی تھی. اسی وقت اسکول جا رہا تھا، اسی وقت موبائل فون دے دیا اسکول جا رہا تھا. آدھا گھنٹہ ہو رہا ہے تمہارا. جی جی، تو میں یہ فرما رہا تھا جی کہ اس بندے سے جب کڑائی کے اور سختی کے ساتھ میں اور باریکی کے ساتھ میں جب اس سے گہن طریقے سے پوچھ تاچھ کیا گیا تو وہ جی بندہ بولا کہ بھئی میں نے تو جھوٹی قسم کھایا تھا. جی اب وہی لوگ جو پنچایت ہوئی تھی جی انہوں نے اس پر جو کفارہ لگایا جھوٹی قسم کا جی کہ تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ گے یا 100 نوافل پڑھو گے، مطلب 100 نوافل بھی پڑھو گے اور 60 مسکینوں کو کھانا بھی کھلاؤ گے. جی اس نے یہ سب کر لیا. جی بہر کیف مسئلہ وہ وہیں اٹک گیا. پھر بھائی جب قسم جھوٹی کھایا تھا تو زید نے طلاق دیا نہیں، جی اور جب طلاق دیا نہیں تو اس کی بیوی اس کے لیے حرام نہیں ہوئی. جی اب اس کنڈیشن میں انہوں نے پھر مفتی صاحب کو مفتیان کرام کو یہ فتویٰ بھیج دیا. جی انہوں نے وہاں سے وہ غالباً سورہ بقرہ کی آیت کوڈ کر کے دے دیا کہ بھئی وہ جو عورتیں جن کو طلاق نہیں ہوئی ہیں ان کے لیے دوسرے نکاح جو ہے وہ حرام ہے. جی اب اس کنڈیشن میں وہ کنفیوز ہو گئے کہ بھئی اب کیا کریں. وہ عورت. وہ عورت بھی اور وہ جو پنچایت تھی جی وہ پوری کنفیوز ہو گئی کہ بھئی یہ تو نکاح ہی حرام ہے. جی تو انہوں نے کیا کیا، اس سے انہوں نے جو نکاح بعد میں ہوا تھا اس کو انہوں نے رد کر دیا جی اور پھر سے اس کا زید کے ساتھ جو ہے انہوں نے رجوع ہو گیا یا نکاح ہوا، بہر کیف جو بھی مرحلہ رہا وہاں پر. جی تو یہ کنڈیشن پیش آئی کہ اس عورت کو پہلے طلاق جھوٹا طلاق کے نام سے یہ ہوا، پھر اس کے بعد میں اس نے اس سے شادی کر لی، پھر اس سے وہاں سے چھڑا کے اس نے پھر زید کے نکاح میں اس کو دے دیا گیا. جی تو میرے سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات کہاں تک درست ہے کہ اگر بندہ ایک بار میں ایک جی طلاق دے دے یا 2 دے دے یا 3 دے دے ایک نشست میں، جی تو یہ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس میں جو رخصت دی گئی تھی رجوع کرنے کی، جی اس رخصت کو ختم کر دیا گیا. میرا جو اعتراض ہے، اگر یہ رخصت باقی رہتی تو بھلے ہی زید نے اس کو طلاق دیا تھا 1 مرتبہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ، تو اس کو جی کم سے کم اس رخصت پر عمل کرنے کا موقع مل سکتا تھا
جس میں اللہ اور اس کو رسول نے رخصت دیا تھا کہ بھئی تم چاہو تو رجوع کر لو. جی سمجھ رہے ہیں نا آپ میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ جی میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیصلہ تھا جی وہ اسی حدیث میں واضح ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی 2 سالوں میں جی اکٹھا دی گئی 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا. جی پھر بعد میں لوگوں نے اس میں جلدی کی تو حضرت علی نے 3 کو 3 ہی نافذ کر دیا اور فرمایا کہ جس کام میں اللہ اور اس کے رسول نے ان کو مہلت دی تھی انہوں نے اس میں جلد بازی کی ہے. اب میں ان کی جلد بازی کو انہی پر لوٹا دوں گا. یعنی اگر کسی بندے نے کہ اپنی عورت کو ایک نشست میں 3 طلاق دے دی تو اس کو 3 ہی شمار کر لیا جائے گا. جی تو اگر یہ کنڈیشن ہم جس طریقے سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات واضح ہے کہ بھئی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. بھئی میں مسئلے کے اہل سنت والجماعت اہل الحدیث ہوں. جی آپ دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں. جی ابھی میرے آپ کے درمیان جو ہے یہ بحث و مباحثہ یہ اختلاف چل رہا ہے آپ سے اور مجھ سے مراد ہمارے مکاتب فکروں کے درمیان. بھائی آپ لوگ کہتے ہو کسی نے اگر 3 طلاق دے دیا تو اس کو 3 ہی شمار ہوگی، عورت اس کی حرام ہے، اس کا رجوع کا حق ختم. ہم لوگ کہتے ہیں کہ کسی بندے نے 1 طلاق دیا یا 3 طلاق دیا طلاق ہو جائے گا لیکن اس کو رجوع کا حق باقی ہے. یہی تو اختلاف ہے صرف. جی بھائی آپ نے رجوع کرنے کا جو رجوع کرنے کا اس کو جو مہلت ملی ہوئی ہے آپ نے اس سے وہ چھین لیا. اس پر ہم لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی اس بندے سے یہ مہلت مت چھینو. تو بہرکیف تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم اس بندے کو یہ مہلت باقی رکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ کسی نے اگر اپنی بیوی کو غصے میں یا کسی بھی کنڈیشن میں اس نے طلاق دے دیا ہے تو اس کو رجوع کا موقع ہونا چاہیے تھا. اگر یہ رجوع کا موقع اس بندے کو ملا ہوتا تو اس کی بیوی کے ساتھ میں جو اس نے دوسرے شوہر کے ساتھ میں ایک فرضی نکاح ایک حرام نکاح ہوا اس کے ذریعے اس کے ساتھ میں زنا خوری ہوا تو یہ زنا خوری نہ ہوتی، اس بہن کی بیٹی کی اس کی آبرو بھی بچی رہتی، اس کی عزت بھی بچی رہتی اور اس طریقے سے دین اسلام کا مذاق نہ اڑتا، مذاق نہ بنتا. تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ تھوڑا سا اس پہ تبصرہ فرما دیں آپ اپنا. میری رائے تو یہی ہے کہ بھائی رجوع کا اختیار تو دیتے ہی ہے. آپ یہ رجوع کا اختیار نہیں دیا گیا یہ تو صحیح بات نہیں ہے. رجوع کا اختیار جن چیزوں میں شریعت نے دی ہے تو وہاں بالکل اختیار دیا گیا ہے. ماشاءاللہ، یعنی آپ مانتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر ایک نشست میں 1 سے زیادہ طلاق دے دے تو اس کو رجوع کا اختیار ہے. طلاق رجعی میں تو رجوع کا اختیار ہے نا. آپ مانتے ہیں نا طلاق میں نے طلاق رجعی طلاق بائن اور طلاق مغلظہ ان چیزوں کو تو مانتے ہیں نا آپ. میں یہ تو حدیث سے یہ تو سب حدیث سے ثابت ہے، سب کو مانتا جی ہوں میں. تو جو طلاق جی ثلاثہ جس کو آپ کہتے ہو کہ اس کی بیوی اس کے لیے حرام ہو گئی جی میں اس کی بات کر رہا ہوں. جی یا ایک مجلس میں اگر کسی نے 3 طلاق دے دی جی تو آپ اس 3 کو ایک ہی مانتے ہیں. وہ تو حدیث ہے نا، ہم تو اس پہ حدیث پہ عمل کرتے ہیں نا کہ حضرت تو ابن پھر عمر عباس. فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیصلہ ابھی آپ نے بتایا اس جی کو چھوڑ دیا جائے. ہاں، اب اس فیصلے کے بارے میں خود آپ جی کے جو بڑے عالم لوگ ہیں جس میں نہیں نہیں نصیر ان کی احمد بات چھوڑیے گنگوہی نا. اب یہ صاحب. مطلب یہ سنیے تو دیکھیے. ایک جی منٹ بس. جی جی وہ ایک جو علماء اہل سنت اہل الحدیث ہیں ان کے ایک بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے کہا اس تعلق سے کہ بھئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ فیصلہ تھا جی یہ موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے تھا. یعنی جی جی اس وقت میں لوگ کیا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ میں طلاقیں دینا شروع کر دیا تھا انہوں نے. یہی راوی حدیث بیان کر رہے ہیں حضرت ابن عباس کہ بھئی حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ جس کام میں اللہ اور اس کے رسول نے ان کو مہلت دیا تھا انہوں نے اس میں جلد بازی کی ہے. اب میں ان کی جلد بازی کو انہی پر لوٹا دوں گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عمر عنہ. فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جو اہل حدیث علماء تھے انہوں نے کہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو یہ فیصلہ تھا یہ سیاسی فیصلہ تھا. سمجھے؟ تو جی ہمارے نزدیک ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں
کہ یہ ایک سیاسی فیصلہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ وہ امیر المومنین تھے، مسلمانوں کے سیاسی خلیفہ تھے۔ فیصلہ وہ شریعت میں آپ کی داخل کر رہے ہیں، صحیح ہے، تھوڑا آپ مطلب کامن سینس لگائیے گا کہ نہیں میں تو آپ سے یہی سوال میں آپ سے ہی تو کر رہا ہوں کہ سنیے نا مفتی صاحب، بھائی اگر ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کو شرعی مان لیں جی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جیسے کہ حدیث میں وضاحت ہے، انہوں نے کہا میں ان کی جلد بازی کو انہی پر لوٹا دوں گا، تو اسی سے ثابت ہو رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو طلاق دینے کا طریقہ تھا، جیسے طلاق ہو جاتی تھی، کوئی بندہ دے دیتا تھا تو اس کو رجوع کا حق تھا، وہ حق چھین لیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، یعنی دونوں کے درمیان ان دونوں کو متفرق کر دیا تھا، میاں اور بیوی دونوں کو، اور شوہر کو یہ حکم دیا تھا جو طلاقیں دے دیتا تھا 3 کہ اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں اور اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ یہ سب ہمارے علماء لوگ جو ہے وہ بیان نہیں کرتے ہیں یہ سب چیزیں جو حنفی حضرات ہیں۔ تو اصل اعتراض میرا وہی تھا جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بھئی وہ جو ہندا نام کی لڑکی تھی یا جو بیوی تھی، وہ اس کے ساتھ میں جو اس سے رجوع کا اختیار چھینا گیا تھا اس کے شوہر سے، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، فریب کر کے، تو اگر اس کو یہ رجوع کا اختیار ہوتا تو یہ جھوٹ، دھوکہ، فریب سب کچھ ختم ہو جاتا، کچھ نہ ہوتا، بلکہ اس کو رجوع کا حق ملا ہوتا اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ میں اپنی خوشحال زندگی جیتا، نہ اس کی بیوی کے ساتھ میں زنا ہوتا۔ اب کیا آپ مانتے ہیں اس کی بیوی نے جو دوسرا نکاح کیا وہ نکاح سنت ہے یا وہ نکاح باطلہ ہے؟ نکاح باطلہ تو ظاہر مطلب ہے، وہی تو میں بول رہا ہوں، تو نکاح باطلہ ہے، ظاہر بات ہے اس کے ساتھ میں زنا ہوا ہے، پھر یہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ جی بھئی یہ جو دروازہ کھل گیا ایک زنا کا، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ دروازہ نہ کھلتا، اور اس کے بعد میں پھر جیسے لوگوں نے حلالہ کے نام پر جو حلالہ حرام ہے اس کے نام پر جو زنا کے دروازے کھولے، یہ دروازے نہ کھلتے۔ اچھا، تو یہ جو آپ مطلب حلالہ کر رہے ہیں، کیا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے؟ کون سا حلالے کی 2 قسمیں ہیں، جی، ایک شرعی حلالہ ہے تو شرعی حلالے کی اور ایک بات کر رہی حرام بھائی، حلالہ ہے، لیکن حرام ٹھیک ہے آپ شرعی حلالے کی تعریف کریں اور حرام حلالے کا بتائیں کہ کیا ہے ان دونوں میں فرق۔ پھر شرعی حلالے تو وہی جو حدیث سے ثابت ہے، حدیث قریظہ آپ جانتے ہیں، ایک عورت آئی، اللہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں انہوں نے کہا کہ میں نے فلاں صحابی سے شادی کی لیکن میں یہ چاہتی ہوں، میں ان کے پاس لوٹ کر جانا چاہتی ہوں، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تک وہ مطلب تمہارے سے لطف اندوز نہ ہو لے اور تم سے نہ ہو نہیں جا سکتی، اسے اجازت نہیں دی نا۔ جی ہاں، آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے جو دیکھیے عمران بھائی، حنفی مذہب میں بول رہا ہوں میں، معذرت چاہتا ہوں آپ سے، آپ سنیے پہلے بات سمجھیے مفتی صاحب۔ دیکھیے ایلیگیشن، اگر کوئی ایک آدمی غلطی اب دوسرے پر کیسے، مثال کے طور پر اگر اسلام کا ماننے والے غلط کام کر رہے ہیں، آپ کوئی کہے کہ اسلامی خراب ہے، جیسے کہ ایتھیسٹ کرتے ہیں، ناستک کرتے ہیں، تو یہ تو بات صحیح نہیں ہے نا۔ تو پھر آپ کو دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، جو میں بول رہا ہوں حرام حلالہ میں پہلے ہی بول رہا ہوں، تو آپ کو اس پر کوئی آرگومنٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ جو کرتا ہے وہ غلط کر رہا ہے نا، وہی تو میں بول رہا ہوں، اسی حلالے سے۔ ارے اللہ کے بندے، آپ مجھے حنفی بریلویوں کے علاوہ آپ کہیں اور دکھا بھی نہیں سکتے کہ اس طریقے سے حلالے ہوتے ہیں عورتوں کے۔ ارے بھائی تو شرعی حلالہ مانتے ہیں نا آپ بھی بھائی، ہم تو اس کو حرام مانتے ہیں، اور ہم تو کہتے ہیں کہ جو حلالہ کرے اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے، دونوں پر اللہ کی لعنت ہے، تو حدیث میں ہے۔ تو یہ زنا کے دروازے بہرحال ہو تو رہے ہیں نا حلالے، تو معاشرے میں حلالے ہوتے ہیں نا۔ غلط نہ کر رہا ہے بھائی میرے، جو کر رہا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، جو اس طرح سے کر رہا ہے۔ جی یہی تو میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا، یہ تو مطلب ظاہر بات ہے نا، یہی تو میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ بھئی یہ زنا کے جو دروازے کھولے گئے ہیں نا، یہ راستے جو ہیں یہ راستے نہ کھلتے۔ اچھا، شرعی حلالہ کے قائل ہیں یا میرے؟ وہ نکاح ہوتا ہے، وہ اس کا مقصد ہوتا ہے، تو نکاح، وہی تو مقصد آپ بتائیے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ مطلب اس کو تجارت کر رہے ہیں، آپ اس کو حلالہ کہہ لو یا ہم اس کو تو نکاح بولتے ہیں۔ ہاں تو نکاح تو ہے ہی ہے، اس کو حلالہ کانٹریکٹ تھوڑی ہوتا ہے کہ 1 رات 2 راتوں کے لیے کانٹریکٹ میں کوئی بیوی کو اپنے نکاح میں لے لیا کسی عورت کو، اور اس کے ساتھ میں 1 2 رات منہ کالا کیا معاذ اللہ، پھر اس کے بعد اسے ڈیورس دے دیا۔
ارے بھائی تو اس کے بارے میں آپ نہیں پڑھا کہ کتنی ساری وعیدیں آئی ہیں، اس کو ملعون کہا گیا ہے، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی مار ہو ایسے شخص پر جو اس مقصد سے مطلب شادی کرے کہ ہم پھر اس کو چھوڑ دیں گے اور وہاں چلی جائے گی. یہ تو ایک طرح سے تجارت ہے، اس پر لعنت ہے. یہ تو اس کا قائل ہم بھی ہیں، پھر کیسے ایلیگیشن ہم پر تو یہ لگائیے آپ؟ دروازے، میں وہ بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں نے دروازے کھولے ہیں مفتی صاحب. اب تب جو کھولا ہے تب غلطی ان کی ہے نا. نہیں، حق چھین لیا گیا اس سے. بھائی آپ سے مجھ سے کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، غصے کی حالت میں یا کسی اور کنڈیشن میں آ کے ہم ایک بار کہہ سکتے ہیں، یہ الفاظ ہم 2 بار 3 بار دوہرا دیں. استغفر اللہ، حالانکہ یہ زبان پہ بھی لانا میں تو نہیں چاہتا، لیکن نہیں چاہیے، ہم نہیں جانتے حلال چیزوں میں سب سے بری چیز اللہ کا نزدیک ہے. ہر بندہ انسان جو ہے یہ الگ فطرت، الگ مزاج لے کر پیدا ہوا ہے. آپ پڑھیں نا کہ حلال چیزوں میں سب سے بری چیز اللہ کا نزدیک کیا ہے؟ طلاق دینا. جی، شوہر کا اپنی بیوی کو طلاق دینا تمام حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ یہ عمل ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. وہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر کوئی بندہ اس کا، دیکھیے انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، ہو سکتی ہے نا، انسان ہونے کے ناطے. بھئی معصوم انیل خطا تو کوئی نہیں سوائے انبیاء کے. تو اس کو اللہ نے حق دیا ہے نا کہ اگر تم چاہو تو رجوع کر لو، پھر جب ایک مدت گزر جائے اور تم اسے پھر دوسرا طلاق دو، اگر تم نہیں چاہتے ہو تو پھر اس سے رجوع کر لو. یہ بیان کر دیا نا پورا کا پورا معاملہ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں. تو یہ رجوع کرنے کا جو حق تھا یہ بندے سے چھینا گیا. اس کے اثرات یہ ہوئے کہ لوگوں نے زنا کے دروازے کھولے، جیسے کہ اس کے ہندا کے ساتھ میں ہوا، یا جیسے عام طور پر ہمارے معاشرے میں معاذ اللہ استغفر اللہ حلالے ہوتے ہیں. میں ڈسٹرکٹ ہاپوڑ کا رہنے والا ہوں. سنیے مفتی صاحب، میرے یہاں کیا ہوا، ایک بہت ہی زیادہ مطلب متقی اور پرہیزگار بندہ تھا، ظاہری طور پر جماعت کا امیر بھی تھا، تبلیغ کرتا تھا. اس نے کیا کیا، اس کو اسی طریقے سے کسی نے مطلب اس کے ساتھ کا ہی کوئی ساتھی ہوگا اس کی جماعت کا، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا. 3 طلاق اکٹھا دے دیا. اس نے جماعتوں میں آتا جاتا تھا، وہ بھی اب بھی آتا ہے، لیکن اب اس کے ساتھ نہیں آتا جو امیر صاحب تھے. تو بہرکیف اس نے کیا کیا، امیر صاحب نے جو اس کے ساتھ میں حلالہ کر دیا. اللہ میری توبہ. تو یہ دروازے اس لیے تو کھلے ہیں نا. وہ تو غلط ہے نا، جو کر رہا ہے تو مطلب خود اس کی ذمہ دار. اسباب کو بھی پہچاننے کی کوشش کرنا چاہیے کہ بھئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مصلحت کے تحت یہ حکم دیا تھا، ایک مصلحت کے تحت. ورنہ عام طور پر تو جو سنت تھی، وہ جو قاعدہ ہے، جو اصول ہے، وہ وہی ہے جو قرآن نے اور اللہ کے رسول نے بیان فرمایا. حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی 2 سالوں میں اکٹھا دی گئی 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھی. اب جب ہم اس حدیث کو پیش کرتے ہیں تو ہمارے سامنے والے بندے، یعنی جو ہمارے دیوبندی اور بریلوی بھائی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ غیر مدخولہ کے لیے ہے. یہ حدیث جو ہے غیر مدخولہ کے لیے. اب ان سے معصومانہ سوال ہوتا ہے پھر کہ بھئی اگر یہ حدیث غیر مدخولہ کے لیے ہے تو سوال یہ بنتا ہے کہ جن عورتوں کے حلالے ہو رہے ہیں ان کو اس کی زد میں کیوں لیا جا رہا ہے، پھر اس حدیث کی روح سے ان کا حلالہ کیوں کروایا جاتا. استغفر اللہ. ہے کیا نہیں مفتی صاحب؟ ہلو جی، وہ حلالہ جو آپ جو بتا رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، خود اس کے ذمہ دار ہے. چلیے خیر، ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے. انشاءاللہ پھر بات خود اس کے ذمہ دار ہیں وہ جو کر رہے ہیں.